حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طریق کا ایک معمولی سا مضمون نہیں کہ جسے الف سے شروع کیا جائے اور یا پر ختم کر دیا، بلکہ سیرت بذات خود ایک بہت بڑا اور جامع مضمون ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے، ایک چھوٹا سا باب ہے، اور اگر کوئی محض اس چھوٹے سے باب کو ہی قلم بند کرنے بیٹھ جائے تو اس کی پوری زندگی بھی ختم پڑ جائے گی۔ یقین جانیے، اگر سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس ساری کی ساری سیاہی کو استعمال کر لیا جائے، تب بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اور یقین یہ بھی جانیے کہ یہ الفاظ مجھ بندہ ناچیز کے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ہیں جنہیں مخلوق کے خدا اولیاء اللہ کہتی ہے۔ عزیز دوستو، جب تابعین میٹھے میٹھے صحابہ کرام سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھتے تھے تو میٹھے میٹھے صحابی رسول کیا ہی دلکش انداز میں محض اپنے میٹھے میٹھے الفاظ کے ذریعے ہی میٹھے مکی مدنی آقا کے رخ انور اور جسمی اطہر کا نہایت ہی دلکش خاکہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بندہ ناچیز اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا، لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے میٹھے میٹھے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا تھا کہ کوئی کہتا ہے چہرہ مبارک چاند جیسا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ رخ روشن سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، تو کوئی کہتا ہے آپ سے بڑھ کر خوبصورت دنیا میں آیا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی شان بھی مثال کو اس شان کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ آپ ذرا حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ صحابی رسول کے مبارک لبوں سے سنیے۔ صحابی رسول سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار نے ان سے پوچھا اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے۔ فرمایا میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا مختصر سا بیان کر دیجئے۔ فرمایا جیسا بھیجنے والا خدا ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے دیباج و حریر یعنی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا۔
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 503 باب صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اس کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ سامعین، بات چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا بیان آپ تک پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد رکھے۔